اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں اس بات کا آغاز ہوا تھا، آج اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات یہ شروع ہوئی تھی کہ نمبر 1، پوری دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیوں ہے، حالانکہ آپ نے ہر اچھی بات کا حکم دیا اور ہر بری بات سے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے امن پسند قوم، جو کرائم ریٹ ہے دنیا میں، اس کے ہر شعبے میں سب سے کم ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اس کی جو وجوہات بیان کی گئی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیوں ہیں، اسلام کے خلاف کیوں ہیں، قرآن کے خلاف کیوں ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں، کیونکہ باقی سب کی نسبت حضور سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے جو پاپائیت کو نقصان پہنچتا ہے، جو مذہبی پیشوا بنے بیٹھے ہیں دنیا میں اور جو مال دنیا کا وہ کما رہے ہیں، اس پہ فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، قرآن مجید کے، اسلام کے، مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ ان کی جو تعلیم ہے سب کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی آمدنی بند ہو جائے۔ اسی لیے کفار مکہ، جو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ مذہبی رواداری کے قائل تھے، کہ انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، جو بھی بت لا کے رکھتا کسی کا وہ غصہ نہیں کرتے تھے، کسی کو وہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جب ایک خدا کی بات ہوئی تو ان کی مذہبی رواداری غائب ہو گئی۔ اس لیے وہ جو 360 بت تھے وہ مختلف قبیلوں کے تھے، اور وہ قبیلے ادھر جب زیارت کے لیے آتے تو پھر چندہ بھی دے کے جاتے۔ دوسری بات کہ جو معاشی معاملات ہیں، سود ہے، گلیمر ہے، فیشن انڈسٹری ہے، نشہ ہے، پردہ ہے، ان سب کے بارے میں جو تعلیمات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، قرآن مجید کی، ان سب کے نتیجے میں کھربوں ڈالر کی انڈسٹریز جو ہیں ان پر اثر پڑتا ہے، اور جس کے پاس کھربوں ڈالر ہوں، مثلا یہ سود اکیلا جو ہے 5,25,515 بلین ڈالر اس کی انڈسٹری ہے، 5.25 لاکھ سے بھی زیادہ کی انڈسٹری ہے، 5.25 لاکھ ارب ڈالر۔ تو یہ جو ہے جن کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ اس کا 0.1% بھی ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ کریں، اور میڈیا ہاؤسز ویسے ہی ان کے ہیں، لیکن اگر ان کو پیمنٹ کرنی بھی پڑے تو وہ اربوں ڈالر بنتی ہے، جو وہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ کشمکش قیامت تک چلتی رہے گی، کیونکہ شیطان ریٹائر نہیں ہوا، اس کی کوشش جاری ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے اتنی زیادہ کوشش کی ہے کہ اس نے جو اللہ پاک کے سامنے چیلنج دیا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا، تو اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، نہ وہ آئندہ فارغ بیٹھے گا۔ تو بات یہ شروع ہوئی تھی کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیوں ہے دنیا، اسلام کے خلاف کیوں ہے، قرآن کے خلاف کیوں ہے، کیونکہ ان کی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات کا براہ راست اثر جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو لوگوں کی ناجائز دولت ہے، اس پر پڑتا ہے، یا دولت کمانے کے جو ناجائز ذرائع ہیں ان پر اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا وہ ہر طریقے سے وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب وہ جب وہ پراپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہم نے یہ ناجائز دولت جو کماتے ہیں اس کے خلاف ہے قرآن، یا اس کے خلاف ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں۔ وہ اپنی جو خباثت ہے، جو اپنی حرام کی کمائی ہے، جو حرام ذرائع ہیں، ان سب کو وہ بڑی خوشنما اصطلاحات کے پردے میں وہ چھپاتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ تشدد پسند ہیں، ان میں رواداری نہیں ہے۔ تو پھر یہ ان کی جو رواداری اور دوسری جو 4 اصطلاحات ہیں، میں نے ان کا بھی ذکر کیا تھا
کہ وہ کہتے ہیں جی رواداری ترقی، اس طرح کے جو خوشنما اصطلاحات انہوں نے بنائی ہوئی، آزادی، رواداری، ترقی، تو ان سب کا مقصد یہ ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، تو ایک حصہ اس کا مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا تھوڑا سا تعارف، اس کے بعد جو سرمایہ دارانہ نظام کا جو سب سے بڑا نمائندہ ہے دنیا میں، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، اور ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے وہ تو چونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہمیں پاکستانیوں کو کرنا چاہیے یا پاکستان کی حکومت کو کرنا چاہیے، وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے چونکہ اس طرح کی جو جمعے کے یا دوسرے درس کی جو محفلیں ہوتی ہیں، ان سب کے بارے میں ایک رویہ میرے سمیت سب کا ہونا چاہیے، وہ ہے حضرت فضیل بن عیاض، عین سے ہے یہ لفظ، عین یہ الف اور ذات، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی بات ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہو، کوئی بھی صاحب جمعے کا خطبہ دیں یا درس دیں، اس میں چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں میرے سمیت ہر آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم کے 5 درجے ہیں، علم حاصل کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے لگاتار، دوسرے جو کلاس روم ہو، مسجد ہو، کوئی بھی ہو جگہ، تو وہ اپنی باتیں کرتے رہیں گے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، دوسروں کو بات ان تک پہنچے گی نہیں۔ نمبر 2، توجہ سے سننا۔ یہی نہیں کہ خاموش رہا تو اپنے کسی اور خیالات میں گم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور بعض دفعہ آدمی جب کسی اور خیال میں گم ہوتا تو اس کو ایک لفظ بھی اس کے کانوں میں نہیں پڑتا۔ نمبر 3، جو سنا اسے یاد رکھنا، اور نمبر 4، اس پر عمل کرنا، اور نمبر 5، دوسروں تک پہنچانا۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بہت احسن طریقے سے یہ ساری اختیار فرمائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے کا پورا قرآن مجید، پورے کا پورا حدیث کا ذخیرہ، پورے کا پورا دین ہم تک بین ہی پہنچا، اور یہ کام پہلی قوموں نے یہ نہیں کیا تھا تو ان سے وہ نور گم ہو گیا، اور اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارے تک یہ نور پہنچا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہر نسل دوسری نسل کو پہنچائے گی۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے، اس کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا نمائندہ ہے اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم مختصر سی تعارفی بات کریں گے۔ یہ وہ معاشی نظام ہے جو نجی ملکیت اور ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت کا مبنی ہے۔ سرمایہ داری نظام، کیپٹلزم جس کو کہتے ہیں، یہ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت کا نظام ہے، اور اس میں ہر کام منافع کی خاطر کیا جاتا ہے۔ ذرائع پیداوار ہیں لینڈ، لیبر اینڈ کیپٹل، زمین، اس پر کام کرنے والے لوگ، سرمایہ، اور چوتھا اس کا جز ہے وہ ہے اس کا مینیجر، جس کو انٹرپرینیور کہتے ہیں، مالک کاروبار، جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے وہ ان تینوں کو ہائر کرتا ہے، خریدتا ہے، کرائے پر لیتا ہے۔ پھر ان سب کو، اور ایک اس دور میں وہ جز شامل ہوا ہے، وہ کاروبار کا لازمی جز ہے، پہلے بھی تھا، اب وہ بہت زیادہ اہم ہو کے سامنے آیا، وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے جو اس کو انفارمیشن ملتی ہے، یہ انتہائی ضروری ہے کاروبار کے لیے۔ اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہاں سے کیا چیز ملے گی اور کہاں سے کیسا چیز یہ بکے گی۔ ذرائع پیداوار، زمین، کام کرنے والے لوگ اور سرمایہ، وہ پرائیویٹ ملکیت میں ہوتے ہیں، ان کا ایک مالک ہوتا ہے جس کو ہم کاروبار کا مالک کہتے ہیں، وہ ان کو منظم کر کے ان سے کام لیتا ہے، اور اپنے ذاتی منافع کی خاطر یہ سسٹم وہ چلاتا ہے۔ اس تعریف سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا
کہ اس میں حلال و حرام کی کوئی شرط نہیں لگائی جاتی۔ سرمایہ داری نظام میں صرف منافع کمانا مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ حلال ذریعے سے ہو چاہے وہ حرام ذریعے سے ہو، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس بات سے۔ وہ صرف منافع آ رہا ہے تو کاروبار کامیاب ہے، منافع نہیں آ رہا تو کاروبار ناکام ہے، یہ ان کی بیسک ہے۔ اس لیے جس طرح شیطان کو قیامت تک کی مہلت ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا، یہ سرمایہ داری نظام بھی قیامت تک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ذاتی منافع انوالو ہے۔ جس نظام میں ذاتی منافع آ جائے جس چیز میں، وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، وہ دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی بدعت ہو، چاہے کوئی دین کی بات ہو، چاہے غیر دینی بات ہو۔ جس میں پیسہ انوالو ہو گیا، جو چیز معاشی سرگرمی بن گئی، اکنامک ایکٹیویٹی بن گئی، وہ دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے آپ قرآن و حدیث سے جو مرضی دلیل دیں، عقل سے دلیل دیں، جو مرضی آپ اس کے نقصانات بتائیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مثلا مسلمانوں کے جو کچھ مذہبی سرگرمیاں ہیں، ان میں سے ایک مذہبی سرگرمی میں کئی سال پہلے کا جو سروے ہے 25 ارب کی خرید و فروخت ہوئی تھی۔ میں نام بھی لے دیتا ہوں، عید میلاد النبی کے موقع پر 25 ارب کی خرید و فروخت ہوئی تھی ملک میں۔ اب 25 ارب کی معاشی سرگرمی کون چھوڑے گا؟ لہٰذا آپ جو چاہیں دلیلیں دے دیں، وہ کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی کام بظاہر اچھا ہو بظاہر برا ہو، دراصل اچھا ہو دراصل برا ہو، جس میں پیسہ انوالو ہو جائے، وہ کام دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوگا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور یہ جو سرمایہ داری نظام ہے، اس لیے یہ قیامت تک شیطان کی طرح چلتا رہے گا۔ اس کے مقابلے میں جو اسلام نے نظام دیا ہے، اس کے 3 بنیادی چیزیں ہیں: اکتساب ہے، اقتصاد ہے، اثار۔ اکتساب یہ کہ ہر آدمی جو کما سکتا ہے اس کو بغیر کمائے کھانا منع۔ اقتصاد یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں اقتصادی حالت، وہ ہے ہمارا اردو کا محاورہ، معاشی حالت۔ اقتصاد عربی میں یہ ہے اعتدال، کہ جو کمائے جو اس کو حاصل ہو اس کو اعتدال سے خرچ کرے، فضول خرچی نہ کرے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکنامکس کا دنیا کا بہترین اصول بیان فرمایا، وہ فرد پر بھی لاگو ہے، ادارے پر بھی، گھر پر بھی، ملک پر بھی، دنیا پر بھی۔ جس کا خرچ اس کی آمدنی سے کم ہوگا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اقتصاد کے ہر آدمی کمائے، اقتصاد اس کو اعتدال سے خرچ کرے، اور اثار جو بچ جائے وہ دوسروں کو اس میں سے دے۔ یہ ہے اسلام کا بنیادی اصول۔ سرمایہ داری نظام کا صرف ایک اصول ہے، منافع کمانا ہے، چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو، اس کا کوئی رکاوٹ نہیں وہ آنے دیتا راستے میں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جی ہمیں آزادی چاہیے، فری مارکیٹ ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اسلام، اس نے یہ 3 بنیادی، اور دوسرا جب کاروبار کرنا ہے تو اس عمل کے دوران، یہ تو ہے نا کاروبار کے بارے میں اصولی ہدایت انسان کے بارے میں، کہ بھئی ہر آدمی کمائے، ہر آدمی فضول خرچی سے بچے اور دوسروں کی مدد کرے۔ جب کاروبار کرنا تو اس پروسیس میں جو ہدایات ہیں اس میں یہ کہ دھوکہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، جس سودے میں لڑائی کا خطرہ ہو اس شکل میں سودا نہیں کرنا، سود سے پرہیز کرنا ہے، یہ اجارہ داری مناپلی نہیں کرنی، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ساری چیز اکیلا خرید لے پورے ملک کی اور پھر مہنگی کر کے بیچے۔ اسی طرح مہنگائی نہیں کر سکتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، سٹہ نہیں کھیل سکتے۔ تو ان چیزوں سے اس پروسیس کے دوران منع کیا گیا ہے۔ سرمایہ داری میں دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، مہنگائی ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، سٹہ بازی ہو، وہ ہر طریقے سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہمارا نظام جو ہے وہ منافع کمانے پر مبنی ہے۔ منافع کمانے سے ہمیں کوئی نہ روکے، چاہے وہ منافع کسی بھی طریقے سے آئے۔ اب جو سرمایہ داروں کی علامت کہہ لیں، جس کا نام ہی سرمایہ داری کی علامت ہے پوری دنیا میں، ان کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، اور ان کے بارے میں ان کی پوری کہانی جو آپ سنیں گے وہ اس ایک مصرے کی عملی شکل آپ کو سامنے نظر آئے گی
کہ ہمت کرے انسان کو کیا ہو نہیں سکتا. انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ہم ان کو جتنا مرضی ہمیں غصہ آئے، جتنا مرضی ہم ان کو برا کہیں، اچھا کہیں، لیکن انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. یہ خاندان ہے روتس چائلڈ. یہ یہودی خاندان ہے. اس کے کہاں کہاں مراکز میں ساری بات آ جائے گی. اگر یہ بات کو مسلمان کرتا تو کوئی اس پر اعتبار نہ کرتا. یہ امریکی صحافی ہیں اینڈریو کیرنگٹن ہچکاک. اس کی کتاب ہے دی سیکرٹ ہسٹری آف جیوش ورلڈ ڈومینیشن. دنیا پر قبضے کی یہودی کوشش کی خفیہ کہانی. یہ ہے اس کتاب کا نام. اور اس نے کتاب کا نام جو مختصر رکھا ہے وہ ہے سائناگاگ آف سیٹن، شیطانی کنیسہ. جس طرح کلیسا لام سے ہے اس طرح کنیسہ نون سے ہے. ڈنڈے والا کاف نون یہ سین اور یہ دوسری والی ہے کنیسہ. کنیسہ کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت گاہ کو. سائناگاگ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ شیطانی کنیسہ ہے اور اس نے یہ نام لیا ہے بائبل کی سب سے آخری کتاب جو ہے اس کو کہتے ہیں مکاشفہ، ریویلیشن، کشف، الہام. تو اس کی جو دوسرے باب کی 9 نمبر آیت ہے اس میں ہے I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not but are synagogue of Satan. جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو میں جانتا ہوں. اسی موضوع پر کہ یہودی کس طرح پوری دنیا پر قبضے کی کوشش کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کیا جا چکا ہے، کرنے والے ہیں، کرنے کا پروگرام ہے، تو ان سارے موضوعات کو ڈیل کرنے والی کتابیں وہ ہے دی پاور آف اسرائیل ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. کتاب کا نام ہے اور لکھنے والا ہے پروفیسر جیمز پیٹراس. دوسرا ہے ورلڈ کنکویسٹ تھرو ورلڈ گورنمنٹ. پوری دنیا کو فتح کرنا پوری دنیا کی حکومت کی وجہ، جس کو ون ورلڈ گورنمنٹ کہتے ہیں. یہ ہے دی پروٹوکولز آف دی لرنرڈ ایلڈرز آف زائن. یہودی علماء کی، یہودی بڑے عالم فاضل بڑوں کی قرارداد مقاصد. وہ 24 قراردادیں ہیں، ان کا بھی ذکر آ جائے گا آگے. اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے. یہ وکٹر مارسٹن نے لکھی تھی اور ترجمہ کیا یحییٰ خان نے. پھر ایک اور ہے کہ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. امریکہ کا ایک آدمی تھا جان پرکنز، اس نے لکھا، اس کا ترجمہ کیا پروفیسر ظفر الحسن پیرزادہ صاحب نے. تو اس نے جان پرکنز نے لکھا ہے کہ ہم ملکوں کو قرضوں کے جال میں کیسے پھنساتے ہیں. یہ جو یہودی حضرات ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی دوسرا کہے تو ان کو غصہ لگتا ہے، لیکن میں صرف یہودی ہی کا حوالہ دوں گا. ایک یہودی مصنف ہے برنارڈ لازارے. اس نے 1894 میں اپنی کتاب میں لکھا کہ یہودیوں کو 24 ممالک نے مختلف وقتوں میں مختلف ممالک نے اپنے ملکوں سے نکالا. اگر یہودیوں کو کسی ایک ملک نے نکالا ہوتا تو ہم کہتے یار اس نے مذہب کی بنیاد پر یہ نکالا ہے، نسل کی بنیاد پر نکالا ہے. لیکن یہ 24 مختلف ملک ہیں، مختلف مذہبوں کے ملک ہیں، مختلف نسلوں کے ملک ہیں. انہوں نے ان کو نکالا اور ان پر ہم جب اتنے ممالک نے یہ کام کیا تو ہم ان پر متعصب ہونے کا الزام نہیں لگا سکتے. اگر کسی ایک ملک نے نکالا ہوتا تو ہم کہتے یار یہ متعصب ہے اس لیے اس نے نکالا. لیکن مختلف ممالک، مختلف مذاہب، مختلف نسلوں کے لوگوں نے یہ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کی جڑ یہودی ہے. یہ یہودی مصنف لکھ رہا ہے کہ برائی کی جڑ یہودی ہیں. لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے خلاف لڑنے والے برائی کی جڑ نہیں ہیں، ہم خود برائی کی جڑ ہیں. یہ جو روتس چائلڈ ہے اس کی جو بنیاد رکھی گئی اس خاندان کی، جو یہ نمایاں ہوا ہے، بنیاد تو ظاہر نسل در نسل چلا آ رہا تھا، جہاں سے اس کی جڑ لگی ہے، جس نے جڑ پکڑی ہے، وہ آدمی کا نام تھا ان کے بڑے کا مائر ایمشل بائر.
آپ نے باयर کمپنی بھی سنی ہوگی، بڑی مشہور کمپنی ہے، تو وہ والا نام۔ یہ آدمی 23 فروری 1744 میں فرینکفرٹ جرمنی میں پیدا ہوا۔ اس کا والد جو تھا اس کا نام تھا موزس، موسیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، موسس ایمشل بایر۔ وہ جرمنی کا مشہور منی لانڈرر اور ایک کاؤنٹنگ ہاؤس کا مالک تھا۔ کاؤنٹنگ ہاؤس ایسے کاروبار کو کہتے ہیں جہاں پر سرکاری اور پرائیویٹ لوگوں کی رقمیں جمع کی جاتی ہیں اور قرضے دیے جاتے ہیں۔ آج کل کی بولی میں اسے آپ بینک کہہ لیں۔ اس نے اپنی دکان کے سامنے 6 کونے والا ستارہ لگایا ہوا تھا جو 200 سال بعد اسرائیل کے جھنڈے پر یہودیت کا نشان بن کے سامنے آیا۔ اب جو اسرائیل کا جھنڈا ہے اس پر 6 کونے والا ستارہ۔ یہ لوگ اشکنازی یہودی تھے۔ اشکنازی یہودی ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو فلسطین میں نہ ہوں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں، دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہوں، لیکن خاص طور پر جرمنی اور فرانس میں جو یہودی ہیں ان کو مختلف مخصوص علاقے ہیں، وہاں پر جو یہودی رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اشکنازی یہودی۔ اشکناز جو تھا یہ یافس بن نو جو تھے ان کا بیٹا تھا اشکناز، ان کا پوتا تھا، یافس کا پوتا تھا یہ اشکناز، اس کے نام سے یہ کہتے ہیں ہم اس کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ یہودی تھے نہیں، یہ ایک علاقہ ہے خزار، یہ روسی ریاستوں میں سے، وہاں پر یہ رہتے تھے۔ انہوں نے مجبوراً یہودیت قبول کی، ان کے ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف عیسائی تھے، تو انہوں نے یہودیت قبول کر لی کہ اگر ہم مسلمان ہوں گے تو وہ ماریں گے، عیسائی ہوں گے تو وہ ماریں گے۔ انہوں نے کہا تیسرا مذہب قبول کر لو۔ یہ دراصل جعلی یہودی ہے، کرپٹو یہودی جن کو کہتے ہیں، کرپٹو کہتے ہیں کہ جو آدمی یہودی ہو اندر سے لیکن اپنے آپ کو کسی اور مذہب پر ظاہر کرے، یہ کرپٹو نہیں تھے۔ یہ یہودیت انہوں نے جان بچانے کے لیے قبول کی تھی۔ یہ خاص ایک قبیلہ ہے، اس کی نسل سے ہیں یہ بایر کمپنی جو ہے، یہ بایر خاندان۔ 1760 میں جو مائر بایر تھا اس نے ہینوور ایک جرمنی کی جگہ ہے، وہاں پر اس نے ایک بینک قائم کیا اور ایک جنرل کو جس کا نام وان اسٹاف تھا اس کو اپنا پارٹنر بنا کر اس نے کاروبار شروع کیا۔ جب اس کا کاروبار چل پڑا تو پھر اس نے اپنا نام بدل کر بایر سے، ایمشل بایر سے، اس نے روتھ چائلڈ رکھ لیا۔ اس نام کے 2 مطلب ہیں۔ ایک ریڈ شیلڈ، شیلڈ کہتے ہیں یہ ڈال جو ہوتی ہے، تلوار اور تیروں کی جب جنگ ہوتی تھی تو ایک چمڑے کے ایک ہوتی تھی جو آگے کرتے تھے جان بچانے کے لیے۔ 6 کونوں والا ستارہ جو ہے اس کو بھی یہ ریڈ شیلڈ کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کی پردادی کا نام روت تھا۔ یہودی حضرات جو ہیں یہ حضرت داؤد، حضرت موسیٰ ان سب سے نسبت اپنی کرتے ہیں، لہذا اس نے اپنا نام روت چائلڈ رکھا۔ اور روت وہ تھی جس نے بنی اسرائیل کو بچایا تھا، اس لیے بھی اس نام کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ اس خاتون نے بنی اسرائیل کو بچایا تھا اور اس کا بڑی عزت ہے ان کے ہاں۔ اب کاروبار کیسے کیا جاتا ہے سرمایہ داری میں، سنتے جائیں کہ کاروبار اب پھیلنے لگا ہے اور کس طرح سے پھیلتا ہے۔ جنرل وان اسٹاف کے ذریعے جس کو اس نے سونے کی سکے رشوت میں دیے تھے، وہ جرمنی کا جو پرنس تھا اس تک پہنچا۔ یہ آپ کو ساری کہانی یہاں پاکستان میں بھی نظر آئے گی کہ جو لوگ ترقی کرتے ہیں وہ کسی کے قریب ہوتے ہیں، اس کو رشوت دیتے ہیں، پھر اس سے آگے اگلی سٹیپ میں پہنچتے ہیں، وہاں رشوت دیتے ہیں، پھر اس سے آگے جاتے ہیں اور اپنا کاروبار بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ جرمنی کا جو خاندان جس تک یہ پہنچا، پرنس ولیم تک، وہ یورپ کا امیر ترین شاہی خاندان تھا۔ اقوام متحدہ کی امن فورس آپ نے اب دیکھی ہے 40-50 سال پہلے، اس نے اس وقت پرنس ولیم کو مشورہ دیا تھا کہ امن فورس بناؤ اور دوسرے ملکوں میں بھیجو۔
फिर वो शख्स प्रिंस विलियम का कोर्ट एजेंट बन गया, उसका वजीर दरबार कह लें आप बन गया, और उसकी जगह नुमाइंदगी करने लगा। अगर वो किसी जगह प्रिंस खुद ना जाता तो उसकी जगह ये बतौर नुमाइंदा जाता। ये 1769 की बात है। 1770 में उसने अश्कनाजी यहूदी एक आदम नाम का था, उसके मदद से यहूदियों का रोशन ख्याल फ़िरका इसने बनाने का मंसूबा बनाया, और 1 मई 1776 को वो तंजीम बनी, और आप उस तंजीम के नाम से वाकिफ़ हैं। उसका नाम है इल्यूमिनाटी। उस तंजीम से एक और तंजीम ने जन्म लिया जिसको कहते हैं फ्री मैसन्स। मैसन कहते हैं मेमार को जो इमारत बनाता है। हैकले सुलेमानी जो था वो उसका दूसरी दफ़ा जो बना था वो भी तबाह हो गया सन 70 ईस्वी में। अब तीसरी दफ़ा इन्होंने बनाना है। तो उसके लिए जो रज़ाकार अपने आप को शो करते हैं बज़ाहर, उस काम का इन्होंने बहाना बनाया, लेकिन असल में वो तंजीम का काम कुछ और है, फ्री मैसन्स का। तो नाम इन्होंने वो रखा कि फ्री मैसन्स। हम बैतुल मुक़द्दस को बनाने के लिए मुफ्त के हम खादम हैं, मुफ्त के मजदूर हैं। इन तंजीमों के लिए रकम जो थी ये मायर हमेशल रोथस्चाइल्ड ने फराहम की। उन्होंने जो सबसे पहले काम किया इन तंजीमों के लिए कि पूरी दुनिया से 2000 ज़हीन तरीन तालिब इल्म ट्रेस किए, उनको अपनी तंजीम में भर्ती किया और उनको कहा कि हम आपको पढ़ाएंगे, जिस शोबे में भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ें, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको आला तरीन मुकाबले के इम्तहानों में शामिल करवाएंगे, वहाँ पर आपको मुंतखब करवाएंगे। शर्त सिर्फ ये है कि जब तक आप ज़िंदा हैं आपने सिर्फ हमारी तंजीम का काम करना है। हुकूमत किसी की भी हो, शोबा आपका कोई भी हो, हमारा पैगाम जाएगा तो आपने उस पर अमल करना है। और ये 2019 की बात है कि मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मुझे एक लड़के ने ऐसी कोई बात हुई तो ये तंजीम का नाम आया इल्यूमिनाटी का, तो उसने मुझे उठ के कहा सर ये मुझे भी मैसेज आया, तो मैंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा करना भी ना। मतलब वो पूरी दुनिया से जो ज़हीन तरीन लोग हैं उनको अपने में शामिल करते हैं, उनको फिट करवाते हैं मौसर जगहों पर, और फिर उनके ज़रिए अपने सारी ज़िंदगी काम निकलवाते हैं। तरीक़ाकार उनका यह है कि औरत और रकम के ज़रिए आला ओहदों पर मौजूद लोगों को काबू करते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर हर जायज़ नाजायज़ काम करवाते हैं, और जो इनकार करते हैं उनको कत्ल कर देते हैं। दूसरा तरीका कि ज़हीन तरीन तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप देकर इल्यूमिनाटी की मर्ज़ी के मुताबिक मज़ामीन में तालीम दरा कर बाकायदा मेंबर बना लेते हैं, और पूरी ज़िंदगी वो उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं। तीसरी बात उनकी ये है खसूसियत कि असल पॉलिसी हमेशा राज में रहती है। सिर्फ 2 या 3 ग्रैंड मास्टर जो होते हैं उनको पता होती है। अगर राज ज़ाहिर होने का ख़तरा हो तो ग्रैंड मास्टर ख़ुदकुशी कर लेता है या उसको दूसरे कत्ल कर देते हैं। हुकूमतों के ख़िलाफ़ बगावत, मजहबी ग्रोहों को लड़ाना, इस तरह के काम ये करते हैं। चौथा काम यह कि मीडिया को काबू रखना, उस पर कंट्रोल हासिल करना और उसके ज़रिए लोगों की जहन साजी करना, ये इनका काम है। इल्यूमिनाटी बनाने वाले आदम नाम के यहूदी के मतहत एक आदमी था, उसने एक किताब लिखी जिसके ज़रिए फ़्रांस में खूनी इनकलाब आया, जिसमें बेशुमार लोग कत्ल हुए। ये ख़ानदान जो रोथस्चाइल्ड ख़ानदान था ये सेंट्रल बैंकर्स के नाम से मशहूर हुए। मायर एमशल ने कहा कि मुझे कौम का सारा सरमाया कंट्रोल करने का इख्तियार दे दो, और मुझे इस बात की ज़रा परवाह नहीं कि आइन इस सिलसिला में क्या कहता है, उस मुल्क का आइन क्या कहता है इसकी मुझे ज़रा भी परवाह नहीं। अब मैंने लफ्ज़ बोला है सेंट्रल बैंकर्स के नाम से ये मशहूर हुए। इन लोगों के असर और रसूख का आलम यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने सेंट्रल बैंक हैं, सेंट्रल बैंक से मुराद स्टेट बैंक अपनी बोली में समझ लें, हर मुल्क के सेंट्रल बैंक का नाम अलग है। उनका बुनियादी नाम होता है सेंट्रल बैंक, मरकजी बैंक, जो हुकूमत का बैंक होता है, बैंक ऑफ द बैंक्स। जितने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक हैं या वो इनकी मलकियत हैं या ये उनको ऑपरेट करते हैं, सिवाय नॉर्थ कोरिया के।
बैंक ऑफ इंग्लैंड वो इनका है। यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का जो है फेडरल रिज़र्व, जिसको फेड कहते हैं, फेड रिज़र्व, वो इनका जाती है। बैंक ऑफ फ्रांस इनका जाती है। जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं यहाँ वो इनके ज़ाती बैंक हैं, और वो करेंसी छाप के हुकूमत को सूद पर कर्जा देते हैं। पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकिंग पर इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। अब नॉर्थ कोरिया और ईरान रहते थे, ईरान भी किसी हद तक उनके ज़ेर असर आ गया, लेकिन अब सिर्फ नॉर्थ कोरिया रह गया। इसलिए ट्रंप के ज़रिए इन्होंने हमला करवाने की भी कोशिश की, बात नहीं बनी इनकी ना। तो इनको कहते हैं सेंट्रल बैंकर्स। पूरी दुनिया की जो सेंट्रल बैंकिंग है वो इनके हाथ में है। 1791 में रोथस्चाइल्ड ने अमेरिकी वजीर अलेक्जेंडर हैमिल्टन के ज़रिए अमेरिका का पहला सेंट्रल बैंक काम किया। उसकी शराइत में ये शामिल था कि अमेरिकी हुकूमत उससे 82 लाख डॉलर का कर्जा लेगी और कीमतों में 72% इजाफा किया जाएगा। मैंने जो ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उसके शुरू में मैंने तारफ़ में कहा था पिछले प्रोग्राम के कि अगर आप ये दोनों किस्तें देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में ये अखबारात में क्या छप रहा है, मीडिया में क्या हो रहा है, ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, फलां क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो पहले दिन पहले स्टेप पर इन्होंने कहा कि 82 लाख डॉलर हम बैंक कायम करेंगे। उसमें शराइत जो हैं वो ये हैं कि 82 लाख डॉलर आप कर्जा लेंगे हमसे और 72% कीमतों में इजाफा किया जाएगा। उनका बुनियादी नज़रिया यह है कि इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हुकूमत पर कंट्रोल हासिल करो और अफरात ज़र पैदा करो, इन्फ्लेशन पैदा करो, यानी कीमतें बढ़ाओ। इसका रोथस्चाइल्ड के एक बेटे नाथन मायर रोथस्चाइल्ड ने 20 साल की उम्र में जर्मनी से लंदन हिजरत की और लंदन में बैंकिंग हाउस कायम किया। 1800 ईस्वी में फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस कायम किया। 1810 में ये रोथस्चाइल्ड बरतानिया के सबसे बड़ा बैंकर बन गया। जब अमेरिकी हुकूमत ने जो पहला बैंक इन्होंने कहा वहाँ पर कायम किया था, उसको 20 साल के लिए चार्टर दिया था। 20 साल पूरे हो गए तो उन्होंने कहा भाई अब आपको मज़ीद चार्टर नहीं मिलेगा। तो इन्होंने 1812 में अमेरिका में खाना जंगी शुरू करवा दी। ज़रा उनके असर और रसूख का अंदाज़ा लगाते जाएं। 19 सितंबर 1812 को मायर एम्शल रोथस्चाइल्ड, जहाँ से ये जड़ लगी है इनकी, वो आदमी वो मर गया। अब उसने जो वसीयत की है वो ज़रा गौर से सुने। अगर हम भी इसको अपनाएं तो शायद हमारे भी काम आए। नंबर 1, तमाम अहम कारोबारी ओहदे अपने ख़ानदान में रखे जाएं। उसने हिदायत की अपनी औलाद को। ख़ानदान के सिर्फ मर्द बिजनेस में हिस्सादार बनेंगे, औरतें हिस्सादार नहीं बन सकती। ख़ानदान के तमाम जोड़े ख़ानदान में ही शादी करेंगे। जायदादों और कारोबार का कोई राज अवाम के सामने नहीं लाया जाएगा। कोई फरीक अदालत में नहीं जाएगा और ख़ानदान का जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला आदमी होगा वही सारे ख़ानदान का सरबराह होगा। जो प्रिंस विलियम था जर्मनी का, उससे इसने रब्ता किया था एक जनरल के ज़रिए। जब प्रिंस को इसने बड़ा मुट्ठी में कर लिया तो प्रिंस ने इसको 30 लाख पाउंड इसके पास अमानत रखवाए। जब नेपोलियन ने जर्मनी पर कब्जा किया तो इसने 30 लाख पाउंड उसके खा लिए और उस ख़ानदान को टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके इसने फेंक दिया। 1815 में नाथन रोथस्चाइल्ड जो 20 साल की उम्र में लंदन में आया था, उसने बरतानिया के बादशाह को सोना सप्लाई करना शुरू कर दिया और फ्रांस में जैकब रोथस्चाइल्ड ने नेपोलियन को सोना सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके मायर एम्शल के 5 बेटे थे। उसने 5 मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में एक एक बेटा भेजा। एक को लंदन में, एक को पेरिस में, एक को न्यूयॉर्क में, एक को ऑस्ट्रिया के शहर वियना में, एक जर्मनी में रहा। 5 थे। 5 मुख्तलिफ हुकूमतें जो आपस में लड़ती थीं, एक दूसरे दुश्मन थीं, उनको वो पैसे देता था, उनको वो पैसे देता था। ये इनका तरीक़ाकार था। दोनों मुल्कों के अवाम, बरतानिया और फ्रांस में इंतहाई दर्जे की दुश्मनी थी नेपोलियन के दौर में।
اور یہ دونوں ملکوں میں سے کوئی آدمی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا تھا مگر روتھسچائلڈ خاندان کے لوگ اور ان کے جو کارندے تھے کاروبار کے، وہ بے فکر وہ جا سکتے تھے دوسرے ملک۔ واٹرلو میں نپولین کو شکست ہوئی ہے۔ میدان جنگ میں 2 آدمی وہاں پر موجود تھے، ایک برطانیہ والے روتھسچائلڈ کا نمائندہ تھا، ایک فرانس والے روتھسچائلڈ کا نمائندہ تھا۔ بادشاہوں کو بعد میں پتہ چلا کہ برطانیہ کے بادشاہ کو ہمیں فتح ہوئی ہے، وہاں پر جو لندن میں روتھسچائلڈ تھا اس کو 24 گھنٹے بادشاہ سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ نپولین کو شکست ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں یہ خیال تھا کہ نپولین فتح یاب ہوگا، لہذا اس کی سٹاک مارکیٹ گر چکی تھی۔ جو فرانس والا تھا وہاں پر یہ خیال تھا کہ ہمیں فتح ہوگی، وہاں پر سٹاک مارکیٹ اونچی جا چکی تھی، اس نے جا کر وہاں کے سارے شیئر بیچ دیے اور لندن میں آ کر وہ سارے شیئر خرید لیے۔ 1 ہفتے میں 20,000 پاؤنڈ لگا کے 5 کروڑ پاؤنڈ اس کو منافع ہوا۔ میں نے شروع میں بات کی ہے کہ سرمایہ داری نظام میں لینڈ، لیبر اینڈ کیپٹل، انٹرپرینور ہے، لیکن 5واں بھی جز ہے وہ ہے انفارمیشن۔ اگر آپ کو ان ٹائم انفارمیشن مل جاتی ہے تو آپ بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ 1816 میں اس خاندان کو امریکہ میں ایک اور بینک قائم کرنے کی اجازت مل گئی۔ 1821 میں کارل مائر روتھسچائلڈ نے پوپ گریگری 16 اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ مل کر کاروبار کرو، اور اس سے آرڈر آف دی سینٹ جان جاری کروا لیا کہ اس کو بھئی یہ سہولتیں حاصل ہوں گی، اس کو یہ اختیارات حاصل ہوں گے، میرے سارے پیسے کا یہ کاروبار یہ کرے گا۔ اور اس کی شان یہ بن گئی کہ پوپ سے جو بھی ملتا اس پر لازم تھا، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ شہنشاہ ہو، کہ وہ پوپ کے پاؤں کو بوسہ دے گا۔ اس نے اس آرڈر میں یہ بھی لکھوا لیا کہ یہ آدمی کھڑا ہو کر مجھ سے ہاتھ ملائے گا۔ اتنا اس نے اثر ڈالا پوپ پر۔ 1823 میں اب دیکھیں، یہ ہے یہودی، عیسائیوں کو یہ مکمل طور پر بے بنیاد اور غلط مذہب سمجھتے ہیں، جھوٹا مذہب سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے خلاف ہے۔ لیکن استادی یہ دیکھیں کہ آرڈر آف دی سینٹ جان کے ذریعے اس شخص نے ساری دنیا کے چرچوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، پوری دنیا کے گرجوں۔ اور اس کا مطلب کیا تھا کہ پوری دنیا کے گرجوں میں جو چندہ جمع ہوگا وہ سارا اس کے پاس آئے گا اور وہ پوپ کے بہاف پر انویسٹمنٹ کرے گا۔ اب پوپ تو وہاں پر اپنے دفتر میں بیٹھا، اب اس کو کیا پتا اس نے کیا کمایا اور کیا گوایا۔ 1823 میں اس نے پوری دنیا کے گرجوں کا انتظام سنبھال لیا۔ 1827 میں سر وائر اسکاٹ کی 9 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب چھپی تھی، لائف آف نپولین، جس میں اس نے جلد نمبر 2 میں لکھا کہ فرانس میں جو خونی انقلاب آیا تھا وہ الیمیناٹی کی شرارت تھی اور اس خاندان کا سرمایہ تھا۔ 1830 میں اس خاندان نے، میں نے شروع میں کہا کہ جو کاروبار ہے، یہ جو سرمایہ داری ہے، اس میں حلال حرام نہیں چلتا، اس میں صرف منافع چلتا ہے۔ منافع ہے تو وہ کاروبار صحیح ہے، منافع نہیں ہے تو وہ کاروبار غلط ہے۔ 1830 میں چین، جاپان اور ہانگ کانگ میں افیون کے 18,956 کریٹ اس نے بیچے اور ان علاقوں کو افیون کا عادی بنا کر لاکھوں پاؤنڈ منافع کمایا۔ بعد میں یہ سپلائی 18,000 کریٹ سے یا 19,000 کریٹ کیا لیں بڑھ کر 30 لاکھ کریٹ سالانہ تک پہنچ گئی۔ 1835 میں انہوں نے امریکہ کے صدر جیکسن کو قتل کرانے کی سازش کی۔ 1840 میں انگلینڈ میں 2 نئے بینک بنائے، مختلف ملکوں میں سونے اور کولا کی کانیں خریدیں۔ 1845 میں یورپ کی پہلی ریلوے لائن کا ٹھیکہ اس نے لیا۔ یہ جو کارل مارکس تھا یہ کرپٹو یہودی تھا، اپنے آپ کو شو کرتا تھا عیسائی، تھا بیچ میں سے یہودی۔ جو اوپر سے کوئی اور مذہب اختیار کرے اور بیچ میں سے یہودی، اس کو کہتے ہیں کرپٹو یہودی۔ یہ کارل مارکس وہ تھا، اس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھی جس کی بنیاد پر روس میں انقلاب آیا۔
اور دوسرے یہودی کارل رنر نے نازیزم کتاب لکھی جس کی بنیاد پر جرمنی میں نازی پارٹی بنی. مطلب سب کو، چور کو کہنا ہے کہ تو چوری کر، گھر والوں کو کہنا کہ جاگتے رہنا. یہ کام ہے ان کا. 2 دفعہ جنگ عظیم ہوئی ہے اور دونوں جو تھا ملکوں کو، دونوں جو فریقین تھے ان کو سرمایہ انہوں نے دیا. 1849 میں مائر ایمشل کی بیوی مری تو اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ اگر میرے بیٹے جنگ نہ چاہیں تو پوری دنیا میں امن رہے. مطلب اس نے فائنل مہر لگا دی. اس نے 1850 میں انہوں نے برطانیہ اور فرانس میں بینکوں کا جال بچھانا شروع کر دیا. 1860 میں پھر انہوں نے امریکہ میں خانہ جنگی کروائی. آپ نے ایک نام سنا ہوگا جو کسی دور میں ایک مثالی دولت، مطلب جیسے قارون دولت کا استعارہ، ایسے وہ نام بھی دولت کا استعارہ بن گیا تھا، دولت کی علامت بن گیا تھا. جان ڈی راک فیلر. کتنا بڑا وہ سرمایہ دار. جان فیلر سینٹر جو تھا وہ امریکہ کے ایک نشان تھا، وہ اس کی عظمت کا ایک علامت تھا. وہ اس خاندان کا ملازم تھا، مہرہ تھا، اور اس کے ذریعے انہوں نے تیل کا کاروبار امریکہ میں شروع کیا اور تیل کے کاروبار پر قبضہ کیا انہوں نے وہاں پر. امریکی صدر لنکن کو انہوں نے قتل کروایا، اور قاتل کی جو پوتی تھی اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے دادا نے اس وجہ سے اس کو لنکن کو قتل کیا. خود لنکن نے کہا تھا کہ میرے سامنے جو ہے وہ مخالف الفوج ہے اور میرے پیچھے مالیاتی ادارے ہیں جو پشت پر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ حملہ سامنے والے دشمن کی نسبت زیادہ خطرناک. ان کا جو عالم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ربی. ان سب ربیوں کا جو چیف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گرینڈ ربی. اس کا نام تھا سائمن. اس نے 1869 میں اپنی تقریر میں یہودیوں سے کہا کہ ہمارے انٹرنیشنل بینکاروں کا شکریہ جن کی مدد سے ہم نے عیسائی قوم کو جنگ میں جھونک دیا ہے، اور جنگ میں اب تک 1 کروڑ عیسائی زمین کا بوجھ ہلکا کر چکے ہیں. اب یہ سوچیں، ذرا سوچ دیکھیں ان کی، یہ جو حضرات عیسائی حضرات ان کی حمایت کر رہے ہیں ملک، وہ بھی سوچیں. 1871 میں امریکی جنرل ایلبرٹ پائک، اس نے، وہ ایلومیناٹی کا بہت اہم ممبر تھا، اس نے 3 عالمگیر جنگوں کا منصوبہ پیش کیا. پہلی جنگ اس نے کہا یہ روس کے خلاف ہوگی، زار روس کا خاتمہ کرنا ہے. دوسری فاشزم کے خلاف ہوگی، اور تیسری مسلم دنیا کے خلاف ہوگی. یہ 1871 کی بات. 2 جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری باقی. 1873 میں اس نے تمام تانبے کی کانیں خرید لیں اس خاندان. 1880 میں اس خاندان نے 20 لاکھ یہودیوں کو امریکہ کے شہر نیو یارک، شکاگو، بوسٹن، لاس ویگس، فلاڈیلفیا میں پہنچایا، اور اس کے ساتھ ہی ایک گروپ کو رقم دے کر فلسطین میں بٹھا دیا. 1897 میں ورلڈ زائونسٹ کانفرنس اس خاندان نے منعقد کرائی. سامنے تھیوڈور ہرزل تھا جس نے یہ فلسطین کی ابتدا کی اینٹ رکھی، جس نے یہ اسرائیل کی. اس کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوتا کہ ہمارا اپنا قومی وطن ہونا چاہیے، تو وہ اس خاندان نے منعقد کرائی تھی. 1899 میں جنوبی افریقہ کے سونے اور ہیرے کی کانوں پر زبردستی قبضہ کر لی، اور آج تک وہاں سے سونا اور ہیرے نکال رہے ہیں. 1902 میں انہوں نے کوشش کی کہ برطانیہ یوگنڈا کو یہودی ریاست بنانے کے لیے ان کے سپرد کر دے. اس سے 15 سال پہلے 1887 میں انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا تھا. انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا، وہ بات نہ ان کی بن سکی شروع میں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو یوگنڈا دے دو. 1912 میں وارنر سومبارٹ نے اپنی کتاب دی جیوز اینڈ دی ماڈرن کیپٹلزم، یہودی اور جدید سرمایہ دارانہ نظام، اس میں لکھا کہ 1820 سے لے کر آج تک یورپ کی واحد اور ناقابل چیلنج طاقت یہ روتھسچلڈ. دسمبر 1912 کے شمارہ میں ٹروتھ ہے ایک رسالہ، اس نے لکھا کہ امریکہ کی ہر قابل ذکر صنعت انڈائریکٹلی روتھسچلڈ کے قبضہ میں.
31 मार्च 1913 को JP मॉर्गन, जो अमेरिका का अमीर तरीन शख्स था, वो मर गया। जब वो मर गया तो पता चला कि उसके 81% कारोबार के मालिक ये रोथशाइल्ड हैं और वो सिर्फ 9% का मालिक था, इनका फ्रंटमैन था। और JP मॉर्गन, इसको कहते हैं मॉर्गन ट्रस्ट बैंक है इनका। वहाँ पर ये जो मुख्तलिफ मुल्कों में डॉलर का रेट मुकर्रर होता है ना, अब तो है ना ओपन, पहले जब डॉलर का रेट मुकर्रर होता था शाम को 4 बजे वहाँ से टेलीफोन आता था कि कल को तुम्हारे मुल्क में डॉलर का ये रेट होगा। ये है वो मॉर्गन ट्रस्ट बैंक। अच्छा, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसके मालिक रोथशाइल्ड हैं और ये एक प्राइवेट अदारा है। तुर्की का अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा, वो फ्री मैसन था और कैरिंगटन के बकौल वो क्रिप्टो यहूदी था। ये सफ़ा है 49, इसका मैं सफ़ा भी बोल देता हूँ। जो असल किताब है उसके सफ़ा 49 पर लिखा है कि ये जो मुस्तफा कमाल पाशा था ये यहूदी था, क्रिप्टो यहूदी। ये कैरिंगटन लिखता है, मैं नहीं कहता भाई। और सफ़ा है 49 उस किताब का जो उर्दू तर्जुमा है। 2 नवंबर 1917 को बालफोर था बरतानिया का वजीर, उसने एक ख़त लिखा है इनकी कांग्रेस को, जो इनकी कॉन्फ्रेंस थी यहूदियों की। उसमें उसने कहा कि भाई हम तस्लीम करते हैं कि फ़लस्तीन तुम्हारा यहूदियों का वतन है। उसके तहत ये इसराइल कायम हुआ था। इस ऐलान की खुशी में ज़ारे रूस के पूरे ख़ानदान को कत्ल करके जश्न मनाया गया और कम्युनिस्टों ने सारा सोना रोथशाइल्ड को दे दिया। इन लोगों ने अमेरिका के अखबारात ख़रीद लिए, फिर रेडियो ख़रीदे, फिर TV ख़रीदे, फिर फिल्म इंडस्ट्री ख़रीदी। आज भी जो दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो हैं, फिल्म स्टूडियो, वो अमेरिका में हैं और वो इनकी मिल्कियत है। कोई फिल्म आप देख लें, चाहे कार्टून हो चाहे दूसरी हो, उसी स्टूडियो में बनी है। और पहले मैंने जो अर्ज़ की थी आपसे कि तकरीबन 94% मीडिया पूरी दुनिया का 6 कंपनियों को मिल्कियत है। मीडिया लफ्ज़ है जमा, मीडियम की जमा है मीडिया, हम वाहद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो जब मीडिया कहें तो फिर उसमें हर किस्म का मीडियम आ जाता है। तो ये 94% इनकी ज़ाती मिल्कियत है। अब आ गया यहूदी मुसन्नफ़ मोरिस सैमुअल ने अपनी किताब यू जेंटाइल्स, वो हमें कहता है वो तुम गंवार वैशी, उसको कहते हैं जेंटाइल। उसकी किताब का नाम है यू जेंटाइल्स, तुम गंवार। उसका बाब है द ज्यूज़। उसके तहत उसने लिखा है कि हम यहूदी तखरीबकार हैं और हमेशा तबाही और बर्बादी के सफ़र पर गामज़न रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। मतलब तुम हमारे मुतालबे मानते जाओ, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कभी होंगी। हम हमेशा तबाही और बर्बादी वाले रहेंगे क्योंकि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जो हमारी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक और सिर्फ हमारी हो। 1930 में द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स कायम हुआ, जिसके 2 अदारे फिर बाद में बने। एक को हम IMF कहते हैं, एक को वर्ल्ड बैंक कहते हैं। हाँ जी, वो भी माशाल्लाह इनकी ज़ाती मिल्कियत है। इनके एक दफ़ा मुझे लिस्ट पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, हिंदुस्तान में सेमिनार हुआ था, उसमें एक मकाला था, उसका उर्दू तर्जुमा पाकिस्तान में हुआ, फिर वो कभी किताबों की दुकानों पर नज़र नहीं आया। दुनिया की खुफिया तहरीकें, इस तरह का नाम था उसका। तो उसमें उसने लिखा कि इनका जो ओवरऑल कंट्रोलिंग बॉडी है यहूदियों की, उसके तहत कुल तकरीबन 148 इदारे हैं और उनमें से एक अक़वाम मुत्तहिदा है, एक IMF है, एक वर्ल्ड बैंक। बाकियों का आप अंदाज़ा लगा लें। इस वक्त नॉर्थ कोरिया के सिवा दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक्स का या तो ये ख़ानदान मालिक है या उनको चला रहा है। इनकी तंजीम के जो 148 अदारे हैं उनमें से एक अक़वाम मुत्तहिदा है। अमेरिका के 24 सदर फ्री मैसन थे। और आप अब भी फ्री मैसन लिखें गूगल पर, उसमें लिखें अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, वो आपको लिस्ट दे देगा कि ये 24 थे। गवर्नरों को तो ये कुछ समझते नहीं, और गवर्नर तो लाइन लगी हुई है उनमें फ्री मैसन की। टोनी ब्लेयर जो था, ये बरतानिया का 2 दफ़ा बना प्राइम मिनिस्टर, इसने 30 साल की उम्र में ये तहरीक ज्वाइन की थी
ان کے اجلاس میں شرکت کی جب اس کی عمر 30 سال تھی، اور پھر 4 سال بعد یہ وزیر اعظم اس کو بنا دیا انہوں نے۔ مسلمان کو اپنا ممبر نہیں بناتے ہی، نہ عورت کو بناتے ہیں نہ مسلمان کو بناتے ہیں، کسی بھی صورت مسلمان کا ممبر نہیں بن سکتا۔ ایک کتاب بہت مشہور ہوئی، لیکن یہودی اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ہم پر تہمت ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی کام بھی وہ برا تو کرتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کا کسی بات میں کوئی قصور ہے، یہ بھی تہمت ہی ہے ان پر۔ اس کتاب کا نام ہے دی پروٹوکولز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائن، یہودی فضلاء کی قرارداد مقاصد۔ یہ 1902 میں سامنے آئے تھے۔ ایک پہلے یہ خاتون کو بھی ممبر بناتے تھے فری میسن کا تنظیم کا۔ خاتون کے پاس وہ قرارداد مقاصد تھی، وہ مسودہ گھر لے گئے، گھر سے اس کے چوری ہوا، پھر وہ روسی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ ہوا، روسی زبان سے وہ انگریزی میں ترجمہ ہوا، جو ایڈیشن چھپتا وہ غائب ہو جاتا مارکیٹ۔ پھر 1905 میں پروفیسر سرگئی نائلس روسی تھا، اس نے اس کا کتاب کی صورت میں ترجمہ کیا۔ 24 پروٹوکول ہیں، 24 قراردادیں ہیں، ان کا نچوڑ سن لیں۔ یہ اردو ترجمہ یا خانے بھی کیا، آپ خرید سکتے ہیں بازار سے۔ ان کا نچوڑ یہ ہے کہ تمام ملک، تمام مذاہب ختم کر دیے جائیں گے، صرف یہودی حکومت پوری دنیا پر ہوگی۔ کل پروٹوکول 24 ہیں۔ نمبر 1، حق طاقت کے اندر پوشیدہ ہے، یعنی طاقت ہی حق ہے۔ یہ جو آپ نے محاورہ سنا ہوا ہے کہ مائٹ از رائٹ، یہ ان کے پروٹوکول نمبر 1 ہے، پہلی قرارداد مقاصد۔ سیاسی آزادی، انہوں نے کہا یہ محض ایک تصور ہے جس کو ہم بطور چارہ استعمال کر کے عوام کو اپنے گرد اکٹھا کریں گے۔ طاقت صرف سونا ہے، یہ جو گولڈ ہے صرف یہی طاقت ہے اور کوئی طاقت نہیں۔ عیاشی، فحاشی، فریب کاری، تشدد سے کام لو۔ نمبر 2، نا تجربہ کار حکمران ہی ہمارے مقرر کردہ مشیروں اور ماہرین کے محتاج ہوں گے۔ یہ پروٹوکول نمبر 2 ہے۔ پریس کی طاقت کلی طور پر ہمارے ہاتھ چکی ہے۔ غیر یہودی کے ذہن میں جو بھی تجویز آتی ہے تو وہ ہمارے ماہرین کے اشاروں کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے، اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کوئی نئی چیز سوچ۔ یہ 3 میں نے نمونے کے طور پر آپ کو پروٹوکول بتائے ہیں۔ اب یہ جو ملکوں پر قبضہ کس طرح کرتے ہیں کہ ایک ملک اچھا بھلا وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو کیسے دیمک اس کو لگتی ہے، یہ جان پرکنس ہے، اس کی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، ایک معاشی غارت گر کے اعترافات۔ غارت گر سے مراد بربادی پھیلانے والا۔ اس نے بہت دفعہ سوچا کہ میں لکھوں کتاب نہ لکھوں، کیونکہ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جانا تھا، یہ کنفرم تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ آپ کتاب ضرور لکھیں، اگر حق کی خاطر آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی فخر کی بات ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، ان کو اصل صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اس نے پھر وہ کتاب لکھی۔ اب اس کے بعد اس کے پاس ساتھ کیا ہوا، وہ اس کے حالات آپ دیکھیں گے گوگل پر جان پرکنس کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ معاشی ہٹ میں، اس نے سارے گور بتائیں گے ہم اس طرح سے ملکوں میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، ملکوں میں اثر و رسوخ اپنا اس طرح بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ معاشی ہٹ مین، یعنی جن لوگوں کے سپرد ایک آدمی کو ایک ملک دے دیا کہ آپ نے اس ملک کے جو حکمران ہیں، جو صاحب اثر لوگ ہیں، ان کو قائل کرنا کہ ہمارے بینک سے قرضہ لیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں ہٹ مین، جو شکاری ہیں، شکار کرنے والے، وہ ان کو بہت زیادہ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یہ پیشہ ور افراد ہوتے ہیں، پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ، جو دنیا بھر کے ملکوں سے کھربوں ڈالر کا فراڈ کرنے پر مامور ہیں۔ ان کے ہتھیار یہ ہیں: جعلی اور دھوکہ دہی پر مبنی معاشی رپورٹیں، عیاری اور چال بازی سے جیتے انتخابات، جبری استحصال، ناجائز جنسی معاملات اور قتل۔ کسی طریقے سے بھی حکمران قابو آ جائے انہوں نے کرنا، نہیں قابو آتا تو قتل کر دیتے۔
اس نے کہا ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا کے رہنماؤں کو اس وسیع نیٹ ورک کا حصہ بننے پر آمادہ کرنا ہے، بالآخر یہ لیڈر قرض کے شکنجے میں ایسے جکڑے جائیں گے کہ جو ان کی وفاداری کو یقینی بنا دے گا۔ پہلے تو ذاتی طور پر اسے پیسے دیتے ہیں، ہم جب چاہیں گے اپنا شکنجہ کس دیں گے، اس کے بدلے میں وہ بجلی گھر، صنعتیں، ایئرپورٹ ہمارے لوگوں کو دے کر اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرے گا۔ کمپنیاں لوگوں کو غلامی کے دور کے معاوضوں پر ملازم رکھیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی نے ایم بی اے کیا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا، تنخواہ سے پوچھو 25,000 ملتی ہے اس کو۔ غلامی کے دور کے جو معاوضے تھے وہ ہم دیں گے۔ پورے ادارے میں ایک دو آدمیوں کو لاکھوں دیتے ہیں، باقی سب کو ہزاروں۔ کمپنیاں لوگوں کو غلامی کے دور کے معاوضوں پر ملازم رکھیں گی تاکہ وہ ایشیائی ملکوں میں ہمارے لیے اپنا خون پسینہ ایک کریں۔ عالمی سلطنت کو ترقی دینے کے لیے کارپوریشنیں، بینک، حکومتیں، تعلیمی ادارے، کاروبار اور پریس یہ ہمارے مددگار ہیں۔ پھر پہلے اپنے مقاصد کے لیے اشتہار بازی کی جاتی ہے، پھر ایجنٹ میدان میں آتے ہیں اور آخر میں فوج آتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو عام مل جاتی ہے، ایک معاشی غارت گر کے اعترافات جان پرکنز، یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے پروفیسر ظفر الحسن پیرزادہ صاحب نے۔ اب یہ ساری بات جو میں نے آپ سے کی ہے، آپ سوچیں گے کہ تصویر میں کیا خامی ہے، وہ تو بتانے والے لاکھوں، حل اس کا کیا ہے؟ حل اس کا میں پاکستان کے اب تک میں تجویزیں ہیں، کسی کے ذہن میں آ جائیں، بسم اللہ نہیں مانتے، بسم اللہ، حالات تو جیسے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ کاروباری جو تنظیم ہے، ان سب تنظیموں کا جو چیف تنظیم ہے وہ ہے فیڈرل چیمبر آف کامرس، FCCI۔ اس کے عہدیداروں کے ساتھ حکومت پاکستان میٹنگ کرے، ان سے کہے کہ بھائی جتنا آپ ٹیکس دیتے ہیں اس کے علاوہ جتنی آپ رشوت دیتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹ حکومتی خزانے میں جمع کرا دیں، اور FBR کو کہیں کہ آپ آرام فرمائیں۔ جتنی بھی ٹرائی کرتے ہیں، جتنے سخت قانون بناتے ہیں، اس سے رشوت کا ریٹ بڑھتا ہے، ٹیکس نہیں بڑھتا۔ تو ان سے ڈائریکٹ ٹیکس لے لیں کہ بھائی، اور وہ خوش ہو کے دیں گے۔ ان سے کہیں کہ آپ کے جو بھی گوشوارے ہیں وہ سارے قبول ہوں گے، آپ جیسے مرضی اپنی مرضی سے گوشوارے آپ داخل کریں، جو کم کر کے دکھانا چاہتا ہے وہ کم کر کے دکھائے، جو بڑھا کے دکھائے، جیسے آپ کو بارے میں۔ لیکن ٹیکس جو ہے، جتنے ٹیکس ہیں، ٹوٹل ٹیکسز اتنے، اس کے ساتھ رشوت کتنے گنا وہ آپ کو پتہ ہے۔ ایک آدمی نے ہمیں بتایا تھا، 20 سال پرانی بات ہے، 92 کی، اس نے کہا جی میں نے 1 لاکھ روپے رشوت دی ہے اور 1100 روپے ٹیکس میں نے مقرر کروایا۔ اگر وہ 1,11,000 اس کی جیب سے تو گیا، اگر وہ ڈائریکٹ حکومت کے کھاتے میں جمع کرا دے، حکومت اس کو گارنٹی دے کہ اب ہم تمہاری تفتیش نہیں کریں گے، تو 1.5 سال، 1100 کے بجائے اس کو کتنے گنا ٹیکس اس کو جمع ہو جائے گا۔ مقصد تو ٹیکس لینا ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ کے پاس ادارے ہیں، ریلوے، اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ جو کھرب پتی ہیں پاکستان کے، ایک ایک ادارہ ان کو دے دیا جائے، ان کو چیف ایگزیکٹو بنا دیا جائے کہ انویسٹمنٹ بھی تم نے خود کرنی ہے، اس کو بڑھانا بھی تم نے خود ہے، یہ 50 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 40 سال کے، جو گورنمنٹ مناسب سمجھے ان کو دے دیں۔ پرائیویٹائزیشن کا نام لیتے ہیں، اس وقت جلوس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو صرف چیف ایگزیکٹو بنا دیں بس۔ اس سے کہیں کہ لوگ نہیں تم نے نوکری سے نکالنے، جو ریٹائر ہوتے جائیں گے ان کی جگہ پر جو اپنی پسند کے رکھتے جانا۔ ریلوے اگر کسی کو دی، اس کو پابندی لگائیں کہ تم نے اتنی ڈبل ریلوے لائنیں بنانی ہے، اتنے سال کے لیے تمہارے پاس ہوگا، یہ بے فکر ہوگا، تمہارا ذاتی ہوگا، ہمیں اس میں یہ شرائط آپ نے یہ ماننی ہے، اور یہ ادارہ آپ چلتا، کاروبار کسی کو بھی برا نہیں لگتا۔ اور پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، مینجمنٹ کا 2 ہی مسئلے ہوتے ہیں کاروبار، یا پیسے کی کمی ہوتی ہے یا مینجمنٹ کی کمی ہوتی ہے۔ تو جو پرائیویٹ آدمی جو کھرب پتی پہلے ہی بن چکا ہے، اس کو دونوں ہی کام آتے ہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کو انتظام کرنا آتا تھا تو وہ کھرب بنا ہے، ورنہ نہیں بنتا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان کا وہ ہے بیانات۔ حکومت کو چاہیے، حکومت سے مراد ہے جو بھی ہمارے ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کچھ بھی ہو، کسی قسم کا کوئی بیان دے اس کو گولی مار دے۔ صرف ایک پریس ریلیز جاری ہو، لکھ کے
شام کو حکومت پاکستان جاری کرے کہ ہمارا بیان یہ ہے، بس جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں، ان میں باقی مسائل اتنے کسی کو سبب نہیں ہے جتنا یہ بیانات سبب ہے ہمارے ملک میں۔ تباہی اس نے کی ہے ہماری۔ ایک اور بیان کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک مل تھی 100 کروڑ کی تھی، وہ اس آدمی نے شادی کر لی، دوسری شادی سے ایک بچی ہوگی، پہلی شادی سے 2 بیٹے جوان تھے۔ بڑے بیٹے نے جناب ہوا اڑا دی کہ ہمارے پاس لوگوں کے ادھار پیسے جو ہم نے لیے ہوئے ہیں یا جو بھی ہم نے لوگوں کے پیسے دینے وہ دینے کی ہمارے میں سکت باقی نہیں رہی۔ 1 ہفتے کے اندر وہ دیوالیہ ہو گیا تھا، اور یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، میں نے اس کیس کو خود ڈیل کیا تھا، اور اس آدمی کی حالت قابل رحم دیکھنے والی تھی۔ پہلے وہ اتنا با اثر تھا فیصل آباد میں، اس کا نام نہیں لوں گا، بہت سارے لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے 2006 یا 5 کی، بیان سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ ہر قسم کے بیان پر پاکستان میں پابندی ہونی چاہیے۔ صرف ایک بیان جاری ہو جو وزارت اطلاعات اور ISPR دونوں کے سائن ہوں، اس پر لکھ کر بیان جاری ہو کہ اس میں وزارت خارجہ کا موقف بھی آ جائے، داخلہ کا بھی آ جائے، فوج کا بھی آ جائے، سب بھئی آج کے دن میں حکومت پاکستان آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتی ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی اطلاع نہیں، جو کہے گا جھوٹ بولے گا۔ اتنا پرابلم ہمارے ہاں بیانات سے ہوا ہے کہ اتنا وہ معاشی ہمارا نقصان مطلب کاروباری وجہ سے نہیں ہوتا جتنا بیانوں کی وجہ سے ہمارا معاشی نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم کل کہہ دیں، کوئی ذمہ دار کسی کے منہ سے نکل جائے، کسی شادی میں بات کر دے کہ ہم حکومت پاکستان کے پاس قرضے واپس کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے، تو کل کو ڈالر آسمان پر پہنچ جائے گا فوراً۔ اچھی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، بری بات کو تو فوراً مانتے ہیں۔ میں کہوں گے فلاں آدمی 5 وقت کا نمازی، لوگ کہیں گے تو میں غلطی لگی ہے۔ اگر میں کہوں اسی آدمی کے بارے میں وہ شراب پیتا گا، ہمیں تو پہلے سے شک تھا اس پر۔ تو نیگیٹو بات کو فوراً قبول کرتے ہیں ہمارے علاقے کے لوگ۔ تو یہ بیانات جو ہیں ان کا اتنا زیادہ نقصان ہے جس کی حد کوئی نہیں۔ یہ جو خارجہ، داخلہ یا ٹیکنیکل جتنے محکمے ہیں، ان کو جو واقعتاً ماہرین ہیں ان کے سپرد کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ 22 کروڑ میں کو 22 ماہرین تو ہوں گے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ حکومت کے علم میں نہیں ہے۔ حکومت کے پاس بہت زیادہ معلومات کے ذرائع ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ جو سچ مچ کے ماہر ہے نا، اس کام کو کر سکتے ہیں، ان کے سپرد کر دو، یا چاہے وہ مجھے اچھا لگے چاہے مجھے برا لگے، یا تم کام کرو۔ مثلا مستری ہم بلاتے ہیں تو اس کو بلاتے ہیں جس کو مکان بنانا آتا ہے۔ اور جو روٹین کے معاملات ہیں، بڑے معاملات ہیں، چھوٹے معاملات ہیں، ان میں حقیقی مشورہ کیا جائے، حقیقی مشورہ، سچ مچ کا مشورہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ نہ کہا جائے کہ صرف میری تعریف کرنی ہے، سچ مچ جو یہ ہے معاملہ، اب بھئی اس کے بارے میں، اور جن سے مشورہ کیا جائے وہ بھی وہ آدمی ہوں جو اس شعبے کو جاننے والے ہوں، ٹاپ کے آدمی، اور وہ ہیں پاکستان میں۔ اگر وہ آدمی اپنے کسی پرائیویٹ شعبے میں یا سرکاری شعبے میں لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہے، اس کو اتنی زیادہ بھوک نہیں پڑی ہوئی کہ اس کو حکومت پاکستان بلائی اور فلاں معاملے میں آپ سے مشورہ کرنا، اور وہ کہے جی مجھے ایک پیسے دو۔ وہ تو اپنے جیب سے پیسے دینے کے تیار ہے، یار ہمارا ملک کسی طریقے سے بہتر ہو جائے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ جس نے یہ پوری دنیا قابو کی ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ ہم سے زیادہ ذہین تو نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کو لگے ہیں یہ کو تقریباً 250 سال پوری دنیا خریدنے میں، تو اگر ہم کوشش کریں نسل در نسل، جس طرح اس نے پوری کمٹمنٹ سے کوشش کی ہے، استقامت سے کوشش کی ہے، تو ہم نہیں اس کا جواب دے سکتے؟ ہم بھی دے سکتے ہیں بشرطے کہ ہمارا پروگرام ہو۔ ہم انتظار کر رہے ہیں فلاں ہمارا نجات دندہ آئے گا، کوئی نجات دندہ نہیں آئے گا، ہم نے خود ہی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ جو ہے کہ ہم پہلے ہی یہ کچھ لوگوں کے کہنے پر جی اب امام مہدی فلاں ڈیٹ کو آ جائیں گے، مسیح فلاں ڈیٹ کو آ جائیں گے، یہ ساری باتیں چھوڑو بھائی، عمل والے ایک طرف آؤ۔ وہ جب آئیں گے ساتھ بسم اللہ، اس سے پہلے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے کام کیا ہے ہم بھی کام کر لیں، انہوں نے کمٹمنٹ سے کام کیا ہے ہم بھی کمٹمنٹ سے کام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے عوام کی، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کی بھلائی کرے، اور جو لوگ انسانوں کو تنگ کر رہے ہیں، انسانوں کی مصیبتوں کا باعث ہیں، ان کو آپ ہی خود ان کے ساتھ وہ ان کو روکے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، یہ سورہ ابراہیم اس کی آیت ہے
14 نمبر صورت ہے، اس کی 46 نمبر آیت ہے، اس کا ایک حصہ کہ ان لوگوں کی چالیں جو انسانیت کو لوٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، فرمایا کہ اور اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے، اور انہوں نے پہاڑ ٹلا کے دکھا دیا ہے 250 سال میں کہ پوری دنیا قابو کر لیا، تو اللہ روک دیتا ہے ایسے لوگوں کو بشرطے کہ ہم بھی کچھ کریں۔ بدر میں پہنچیں گے تو فرشتے نازل ہوں گے، گھر بیٹھے فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ وما لنا الا البلاغ۔